میں پیدا ہوا ہے۔ یقین جانیے کہ اگر رسول اسلام ہماری زبان کو ریشمین رسیوں سے نہ کس دیتے تو ہم ان کے شجرے بتلاتے کہ کس کا بیٹا ہے، کس کا خاندان میں پیدا ہوا، کس کے بستر پہ پیدا ہوا۔ یہ تو نبی نے منع کر دیا کہ جو جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے اسی کا تسلیم کر لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ بات آ گئی، میرے موضوع میں نہیں ہے، آپ نے عبید اللہ کا نام سنا ہوگا۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا ظالم و مکار شخص تھا۔ کوئی ہے جو یہ بتلا دے تاریخ کا دامن ڈھونڈنے کے بعد، تاریخ میں جانے کے بعد کہ اس کا باپ کون ہے؟ اما سمیہ اس کی ماں ہے۔ سمیہ کا اگر کردار میں منبر سے پڑھنا شروع کر دوں تو ایک مجلس پوری ہو جائے گی، لیکن مجلس کے کچھ آداب بھی ہیں، کچھ مجلس کے منبر کے آداب ہیں۔ وہ تو یہ کہو کہ ہم ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ ہم چہرے سے نقاب بتلا دیں گے، اٹھا دیں گے کہ کون کس کے گھر میں پیدا ہوا اور کس کی اولاد ہے۔ یہ سمیہ کا بیٹا ہے۔ ایک عرصے تک یہ بھی پتا نہیں چلا کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس کو ابن سمیہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ سمیہ کا بیٹا۔ دیکھیں فارسی جاننے والے یہاں بیٹھے ہوئے، بہت مشہور شعر ہے اس کے لیے، آبست و نبیذ۔ میں وہ شعر بھی پڑھنا نہیں چاہتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک آوارہ، ایک طوائف عورت کے بیٹے کا نام عبید اللہ ہے۔ یہ عبید اللہ بھی نہیں تھا، اس کو کہا جاتا تھا ابن سمیہ، سمیہ کا بیٹا۔ باپ کا پتہ ہی نہیں تھا، ماں کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے تاریخ پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کو نام دے دیا عبید اللہ۔ اب باپ ڈھونڈا جائے کہ اس کا باپ کون ہے، کہا کہ صاحب یہ زیاد کا بیٹا ہے، اب ابن زیاد کہا جانے لگا۔ پھر کبھی انشاءاللہ پوری یہ تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، یعنی کہ جناب ابو طالب کے حوالے یہ امانت کر دی گئی، اب تمہارے پاس ہے۔ کہا صاحب یہ بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے، نبی کے آبا و اجداد۔ آپ کو معلوم نہیں کہ ہاشم کسے کہا جاتا ہے؟ جو نبی کا پردادا ہے۔ ہاشم کے معنی ہیں روٹیاں چور چور کے کھلانا۔ عرب میں قحط پڑا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہیں تھا۔ آئے اور آنے کے بعد کہا ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے۔ جناب ہاشم نے کم از کم 3 مہینے تک پورے عرب کو کھانا کھلایا ہے، ورنہ 3 مہینے تک کی روایت ہے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں چور چور کو کھلاتے تھے۔ اسے کہا جاتا ہے نبی کا پردادا۔ بتلاؤ کسی کے آبا و اجداد نے کسی کو ایک وقت کھانا کھلایا ہو؟ اس کے دادا کو کہا جاتا ہے متمت طیر، پرندوں کو کھانا کھلانے والا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، آپ پڑھوا لیجئے۔ اسے کہا جاتا تھا متمت طیر۔ کسے؟ عبد المطلب کو۔ عبد المطلب بھی نام نہیں ہے، ان کا نام ہے شیبۃ الحم۔ شیبۃ الحم کو کہا جاتا تھا متمت طیر، پرندوں کو کھانا کھلانے والا، پرندوں کو چارہ دینے والا۔ پردادا انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے، دادا پرندوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ پرندوں